یہ سب کس نے کیا؟ فون آشام نظروں سے اپنی بہن کی بدترین حالت دیکھتے وہ غرایا تو اس کے دوست نے آنسو صاف کرتے ایک لڑکی کی تصویر اس کے سامنے کی۔ امیر باپ کی بگڑی بیٹی ایلف ہے۔ اس نے دھوکے سے چھوٹی کو یونی کے پچھلے حصے میں بلوایا تھا اور پھر چھوٹی کا ریپ صرف اس لیے کیونکہ وہ غریب اور مڈل کلاس۔ اپنے دوست کی بات پر مرسلین ضب سے آنکھیں میچ گیا۔ اپنی بہن کے اچھے مستقبل کے لیے ہی وہ امریکہ کمانے گیا تھا اور وہ انڈر ورلڈ کا ڈان بن گیا تھا۔ پھر واپس لوٹنے پر اپنی بہن کی حالت پاگل ہونے لگا، پر نہیں جانتا تھا ایلف نامی لڑکی نے بدلہ لینا اس کی بہن کو بلایا ضرور تھا، لیکن وہ خود اپنے بھائی کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی اور اس کا فائدہ کسی تیسرے نے اٹھایا تھا۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے، کل اپنی بہن کے ساتھ میں اسے بھی اٹلی لے جاؤں گا تاکہ وہ اپنی سزا دیکھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہسپتال کی تیز سفید روشنی فضا میں ایک عجیب سا خوف پھیلا رہی تھی۔ آئی سی یو کے باہر کھڑا وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ مرسلین تھا، انڈر ورلڈ کا وہ بے حد بے رحم ڈان جس کے نام سے یورپ کی زمینیں کانپتی تھی۔ لیکن اس وقت اس کی اپنی روح لہو لہان تھی۔ مرسلین کا بھاری مکہ ایک بار پھر ہسپتال کی یخ دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ کے جوڑ چھل چکے تھے، خون کی باریک دھاریں اس کی مہنگی گھڑی اور آستینوں کو داغدار کر رہی تھیں، لیکن اسے اس جسمانی تکلیف کا احساس تک نہیں تھا۔ اس کی سرخ خون آشام آنکھوں میں اس وقت صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی معصوم چھوٹی بہن اقرا کا، جو اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ فرحان جو برسوں سے مرسلین کا دایاں ہاتھ اور اس کا سب سے وفادار دوست تھا، آگے بڑھا اور مضبوطی سے مرسلین کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ بس کر دے بھائی، خدا کے لیے خود پر قابو رکھیں، آپ کا اس طرح ٹوٹنا ہمیں تباہ کر دے گا۔ بہن کو اس وقت آپ کے مکے نہیں، آپ کو حوصلہ چاہیے۔ فرحان کی آواز میں ہمدردی اور خوف دونوں شامل تھے۔ مرسلین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ سب کی انتہا تھی کہ وہ رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس بند آنکھوں کے پیچھے ماضی کی ایک پوری فلم چلنے لگی۔ وہ یادیں جنہیں وہ دفن کر چکا تھا آج ایک ایک کر کے ابھر رہی تھیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اسی شہر کی گلیوں میں غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور ماں کی بیماری اور اقرا کے اچھے مستقبل کی خاطر اس نے ایک بھیانک فیصلہ کیا تھا۔ وہ دن جب اس نے زمینداروں سے قرض لے کر ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ کر ڈنکی لگائی تھی۔ وہ غیر قانونی ہولناک سفر، وہ کنٹینرز کا دم گھٹتا ماحول، سمندر کی لہریں جہاں اس کے کئی ساتھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ وہ کسی طرح امریکہ پہنچ تو گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی ایجنٹوں نے اس کا پاسپورٹ اور سب کچھ چھین کر اسی سڑک پر پھینک دیا۔ مرسلین نے ایک سرد آہ بھری۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ امریکہ کی ایک تاریک سڑک پر بھوکا اور پیاس سے نڈھال بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، تب جرائم کی دنیا کے ایک بڑے غنڈے کی نظر اس پر پڑی۔ مرسلین کی آنکھوں میں مرنے کا خوف نہیں تھا، بلکہ کچھ کر گزرنے کی آنکھ تھی، اور اسی آنکھ نے اس غنڈے کو متاثر کیا۔ وہاں سے مرسلین کی زندگی کا وہ سیاہ باب شروع ہوا جس نے اسے ایک معمولی مزدور سے انڈر ورلڈ کا بے رحم سنگ دل ڈان بنا دیا۔ اس نے خون بہایا، اس نے سلطنتیں گرائیں، اس نے دنیا بھر میں اپنا خواب قائم کیا، صرف ایک مقصد کے لیے، تاکہ اس کی بہن اقرا کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اسے دنیا کی ہر خوشی مل سکے۔ اور آج جب وہ برسوں بعد اپنی بہن کے لیے واپس لوٹا تھا تو اس کی بہن ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں ایک مردہ لاش کی طرح بستر پر پڑی تھی۔ کسی نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا، اس کی معصومیت، اس کی مسکراہٹ، اس کی زندگی۔ اسی لمحے آئی سی یو کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر زبیر تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مرسلین تیزی سے لپک کر ڈاکٹر کے سامنے آیا اور اس کے گریبان کے بالکل قریب اپنے خون آلود ہاتھ لہرائے۔ میری بہن کیسی ہے ڈاکٹر؟ اسے ہوش آیا؟ مرسلین کی آواز میں بے بسی تھی۔ ڈاکٹر زبیر نے سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ وہ مرسلین کی طاقت اور رعب سے بخوبی واقف تھے۔ مسٹر مرسلین، ریلیکس، خدا کا شکر ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے اور اسے ہوش آ گیا۔ لیکن ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ مرسلین نے تڑپ کر پوچھا۔ لیکن وہ شدید جسمانی اور ذہنی صدمے میں ہے۔ اس پر جو گزری ہے اس نے اس کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ وہ بار بار کانپ اٹھتی ہے۔ آپ اندر جا سکتے ہیں، لیکن برائے کرم کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جس سے اس کا ذہنی توازن مزید بگڑ جائے۔ اسے اس وقت بہت نرمی کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے ہدایت دی۔ مرسلین نے فرحان کی طرف دیکھا جس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مرسلین نے اپنے چہرے کو صاف کیا، اپنے کپڑوں کو درست کیا تاکہ وہ اپنی بہن کے سامنے ایک ڈان نہیں بلکہ وہی پرانا شفیق بھائی لگ سکے، اور دھیرے سے آئی سی یو کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول انتہائی سرد اور خاموش تھا، جہاں سے
ہارٹ مانیٹر کی آواز گونج رہی تھی۔ سفید بستر پر اقرا لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی گلاب کی طرح کھلتا تھا آج ہلدی کی طرح زرد تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ بے حسی سے چھت کو گھور رہی تھی جبکہ اس کے آنسو ابل ابل کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ مرسلین کے قدم بھاری ہو گئے۔ وہ رینگتا ہوا بستر کے قریب پہنچا اور اس کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ بستر کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا اور انتہائی نرمی سے اقرا کا ٹھنڈا اور کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اقرا میری بہن، بھائی آ گیا تمہارا۔ مرسلین کی آواز اس بار بالکل دھیمی تھی، اس میں دنیا بھر کا درد سمیٹ آیا تھا۔ بھائی کی آواز سنتی اقرا کے جسم میں جیسے ایک بجلی دوڑی۔ اس نے چونک کر اپنی پرترائی ہوئی آنکھیں مرسلین کے چہرے پر ٹکائی۔ اس کی نظریں اپنے بھائی کے چہرے پر جم گئی اور اگلے لمحے اس کے حلق میں ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ بستر پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک کسی ہولناک منظر میں جی رہی ہو۔ بھائی، بھائی مجھے بچائیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ اقرا نے ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے مرسلین کے گلے لگنے کی کوشش کی۔ مرسلین نے فوراً اسے اپنی مضبوط پناہ گاہ میں سمیٹ لیا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ کوئی نہیں چھو سکتا تمہیں میری جان، تمہارا بھائی یہاں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہارا مرسلین بھائی واپس آ گیا ہے، رو مت میری گڑیا۔ مرسلین کی اپنی آنکھوں سے بھی دو موٹے آنسو نکل کر اقرا کے دوپٹے پر گرے۔ کچھ منٹوں تک اقرا مرسلین کے سینے سے لگ کر ہچکیوں سے روتی رہی، یہاں تک کہ اس کا سانس کچھ بحال ہوا۔ مرسلین نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے سے گیلے بال ہٹائے۔ اس کی آنکھوں میں اب نرمی کی جگہ آہستہ آہستہ وہی پرانی خوفناک آگ لوٹ رہی تھی۔ چھوٹی، مرسلین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے بتاؤ یہ سب کس نے کیا؟ کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ اس نے میری بہن پر ہاتھ ڈالا؟ مجھے نام چاہیے اس کا۔ اقرا نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے ذہن میں یونیورسٹی کا وہ پچھلا سنسان حصہ، وہ دھوکہ اور اس کے بعد وہ تڑپتی ہوئی رات جاگ اٹھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو کھولا۔ بھائی، وہ الف۔ اقرا کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ الف؟ کون الف؟ مرسلین نے دہرایا۔ ہماری یونیورسٹی کی سب سے امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی الف۔ اقرا نے روتے ہوئے سچ اگلنا شروع کیا اور پھر وہ اپنے بھائی کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی بھائی، میں نے سمجھا وہ سچ کہہ رہی، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی اقرا کی آواز بلاسٹ ہو گئی۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ وہاں کوئی صلح نہیں تھی بھائی، یہ اس کا ایک دھوکہ تھا، ایک بدترین سازش تھی۔ اس نے مجھے وہاں بلا کر میری زندگی برباد کر دی۔ اقرا مزید بولنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ مرسلین کا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں اقرا کے الفاظ دھوکہ، سازش اور زندگی برباد ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی جذبات نہیں تھے، صرف ایک ہولناک شیطانی سکون تھا، وہ سکون جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے آئی سی یو کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر فرحان دیوار سے لگ کر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مرسلین کے باہر آتے ہی فرحان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ڈان اب اپنے پورے جلال میں آ چکا ہے۔ فرحان، مرسلین کی آواز اتنی سرد تھی کہ فرحان کی ریڑھ کی ہڈی میں جھرجھری دوڑ گئی۔ جی بھائی۔ فرحان الرٹ ہو گیا۔ کون ہے الف؟ مرسلین نے پوچھا۔ فرحان نے بغیر کوئی وقت ضائع کیا اپنے کوٹ کی جیب سے جدید ترین اسمارٹ فون نکالا۔ اس نے پہلی یونیورسٹی کے ذرائع سے معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ اس نے اسکرین پر ایک لڑکی کی تصویر نمایاں کی اور فون مرسلین کے سامنے کر دیا۔ یہ ہے الف بھائی، شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی اکلوتی بیٹی، انتہائی امیر، خوبصورت اور شدید خود پسند۔ یونیورسٹی میں اس کا حکم چلتا اور یہ… مرسلین نے فرحان کی بات کاٹ دی۔ اس کی خون آشام نظریں فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جہاں الف ایک مہنگی گاڑی کے سامنے کھڑی اپنے چہرے پر دنیا بھر کا غرور اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن مرسلین کے لیے وہ اس وقت دنیا کی سب سے بدصورت اور قابل نفرت مخلوق تھی۔ مرسلین نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی جیسے وہ اس تصویر کو اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش کر رہا ہو۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ان میں موت کا پروانہ لکھا جا چکا تھا۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے فرحان۔ مرسلین کی آواز ہسپتال کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ آج رات ہی اس کا شکار کرو اور سنو، کل صبح کی پرائیویٹ فلائٹ تیار رکھنا۔ اپنی بہن کے علاج کے لیے میں اسے اٹلی لے جا رہا ہوں، اور یہ لڑکی، یہ الف بھی ہمارے ساتھ اسی فلائٹ میں اٹلی جائے گی۔ مرسلین نے ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ الف کی تصویر پر اپنی انگلی ماری۔ میں اسے اپنے اس قلعے میں رکھوں گا جہاں پرندے بھی پر مارنے سے ڈرتے ہیں۔ میں اسے اٹلی لے جاؤں گا تاکہ وہ اپنی اس گھناؤنی سازش کی وہ سزا دیکھے جس کی اس نے کبھی خواب میں بھی توقع نہیں کی ہوگی۔ فرحان نے سر جھکایا۔ حکم کی تعمیل ہوگی بھائی۔ مرسلین نے رخ موڑا اور ہسپتال کے اندھیرے راستوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے پیچھے انتقام کی امواج بھڑک رہی تھی جو بہت جلد الف کی دنیا کو راکھ کرنے والی تھی۔
6 ماہ قبل شہر کی سب سے مہنگی اور ایلیٹ یونیورسٹی کا کیفیٹیریا ہمیشہ کی طرح طلبہ کے شور و قہقہوں اور چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صرف شہر کے امیر ترین اور بااثر خاندانوں کے بچے پڑھتے تھے، یا پھر وہ چند متوسط طبقے کے ذہین اور اسٹوڈنٹس جو اسکالرشپ پر یہاں آئے تھے۔ کیفیٹیریا کے شیشے کے چمکدار دروازے کے باہر ایک تیز رفتار چمکتی ہوئی سرخ رنگ کی امپورٹڈ اسپورٹس کار آ کر رکی۔ گاڑی کے ٹائروں کی سنسناہٹ نے وہاں موجود کئی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سب سے پہلے ڈیزائنر ہائی ہیلز نے زمین کو چھوا۔ کار سے اترنے والی لڑکی الف تھی، حسن ایسا کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے، لیکن اس حسن میں غرور کی ایسی تہ چڑھی تھی جو اسے کسی عام انسان کے بجائے کوئی سنگل مورت بناتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے مہنگے ڈیزائنر برانڈڈ کے سیاہ چشمے کو ہٹایا اور اپنے ریشمی بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اس کے پیچھے ہی گاڑی کے دوسرے دروازے سے اس کی دو دوستیں زارا اور ہانیہ اپنے چمکتے ہوئے چہروں اور مہنگے بیگز کے ساتھ نمودار ہوئیں۔ ایلف یونیورسٹی کے ماحول میں اس طرح داخل ہوتی تھی جیسے وہ وہاں کی طالبہ نہیں بلکہ اس پوری جگہ کی مالکن ہو۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی خود پسندی تھی۔ وہ زمین پر پاؤں بھی اس طرح رکھتی تھی جیسے زمین پر احسان کر رہی ہو۔ کیفیٹیریا کے اندر داخل ہوتی اس کی نظر اپنے مخصوص وی آئی پی کارنر کی طرف گئی جہاں عام طور پر کوئی دوسرا بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وہاں کونے کی اس بڑی آرام دہ میز پر اقرا اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے یونیورسٹی کے نوٹس، ایک سادہ سا رجسٹر اور چائے کا ایک کپ رکھا تھا۔ اقرا نہایت سادگی سے اپنے اسائنمنٹ کو مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک عام سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا جس میں کوئی نمود و نمائش نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور خودداری اسے ہجوم میں بھی ممتاز کرتی تھی۔ ایلف کے قدم جیسے ہی اس میز کے قریب پہنچے، اس کے چہرے پر ناگواری کے شدید تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنے مہنگے ہیڈ بیگ کو میز پر اس زور سے پٹکا کہ اقرا کی چائے کا کپ ہل گیا اور چند قطرے اس کے رجسٹر پر گر گئے۔ اقرا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایلف اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تحقیر آمیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جبکہ زارا اور ہانیہ اس کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ٹیبل پر بیٹھنے کی؟ ایلف کی آواز میں بلاکت تکبر اور گرختگی تھی۔ اقرا نے سکون سے اپنے رجسٹر کو دیکھا جس پر چائے کے داغ پڑ چکے تھے، پھر اس نے اپنی نظریں ایلف کے غسیلے چہرے پر ٹکائی۔ یہ یونیورسٹی کا پبلک کیفیٹیریا ایلف، اور اس میز پر کوئی ریزورٹ کا بورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ میں پہلے سے ہی بیٹھ کر اپنا کام کر رہی ہوں۔ ایلف نے ایک تمسخر خیز قہقہہ لگایا جس میں اس کی سہیلیوں نے بھی ساتھ دیا۔ کیفیٹیریا کے دیگر اسٹوڈنٹس اب اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو رہے تھے کیونکہ ایلف کا تماشا بنانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پبلک کیفیٹیریا، ایلف نے اقرا کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت واضح تھی۔ سنو لڑکی، اس یونیورسٹی کے اصول اور جگہیں میرے اشاروں پر طے ہوتی ہیں۔ تم جیسے مڈل کلاس اور چیپ لوگ جو یہاں خیرات پر پڑھنے آتے ہیں، انہیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ جگہ تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ جاؤ جا کر کسی سستے ڈھابے پر بیٹھو۔ یہ برانڈڈ ماحول تمہاری سستی شخصیت کو سوٹ نہیں کرتا۔ زارا نے آگے بڑھ کر آنکھ پر تیل چھڑکا۔ بالکل ایلف، دیکھو تو اس کے کپڑے، لگتا ہے کسی لنڈے بازار کی سیل سے خریدے ہیں۔ ایسے لوگ جب ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو مجھے تو اپنی کلاس کی داغدار ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہانیہ نے بھی طنز کا تیر چلایا۔ اور نہیں تو کیا، یہ لوگ صرف پڑھائی کے بہانے یہاں آتے ہیں تاکہ ہماری طرح دکھنے کی ناکام کوشش کر سکیں، لیکن سستی چیزیں سستی ہی رہتی ہیں، چاہے اس پر کتنا ہی مہنگا لیبل لگا لو۔ کیفیٹیریا میں موجود کچھ اسٹوڈنٹ سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ ایلف کے خوف سے خاموش تھے تو کچھ اقرا کے لیے ہمدردی محسوس کر رہے تھے۔ اقرا کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے ضرور تھا، اس کا بھائی مرسلین باہر کمانے گیا تھا تاکہ وہ پڑھ سکے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ کسی کے ہاتھوں اپنی عزت نفس کا جنازہ نکلنے دیتی۔ اقرا دھیرے سے اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک ایسا وقار اور خودداری تھی کہ ایلف کی لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ دولت انسان کو وراثت میں مل سکتی ہے ایلف، لیکن اخلاق اور خاندانی شرافت بازار میں نہیں بکتی۔ اقرا کی آواز پورے کیفیٹیریا میں گونجی۔ اس نے سیدھا ایلف کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے پاس باپ کا پیسہ تو بہت ہے، لیکن افسوس کہ 1% کی تربیت نہیں ہے۔ تم جو اپنی خوبصورتی اور دولت پر اتنا اترا رہی ہو نا، یہ سب فانی ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کی کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مہنگے کپڑوں اور گاڑیوں سے۔ کیفیٹیریا میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ ایک عام سی لڑکی ایلف جیسی مغرور اور بااثر لڑکی کو اس طرح سریعان لتاڑے گی۔ ایلف کا چہرہ توہین کے احساس سے تمتما اٹھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں غصے کی شدت سے ابلنے لگیں۔ تم نے مجھ سے یہ بات کہی؟ تمہاری یہ مجال؟ ایلف نے غصے سے اپنا ہاتھ اقرا پر اٹھانے کے لیے بڑھایا، لیکن اقرا نے ہوا میں ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاتھ نیچے رکھو ایلف، اقرا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔
یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم نوکروں پر ہاتھ اٹھاتی ہو، یہ یونیورسٹی ہے، اور اگر تم نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں انتظامیہ تک جانے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ اپنی یہ بدتمیزی اپنے گھر تک محدود رکھو۔ اقرا نے جھٹکے سے الف کا ہاتھ چھوڑا، اپنے نوٹس اور رجسٹر کو سمیٹا، اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور الف کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھتی ہوئی کیفیٹیریا کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہجوم نے خاموشی سے اسے راستہ دیا اور وہ وقار کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کیفیٹیریا میں اب چرم ہو گیا شروع ہو چکی تھی۔ لوگ الف کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ الف جو ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز اور ملکہ بنی رہتی تھی، آج سب کے سامنے ایک مڈل کلاس لڑکی کے ہاتھ ذلیل ہو چکی تھی۔ اس کی انا پر پہنچنے والی یہ چوٹ اتنی گہری تھی کہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زارا اور ہانیہ فوراً الف کے پاس آئی۔ ان کے چہروں پر بناوٹی ہمدردی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر اس ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ او مائی گاڈ الف، یہ کیا تھا؟ زارا نے اسے اکساتے ہوئے کہا، اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی نے تمہاری اتنی بڑی بے عزتی کر دی، سب کے سامنے تمہیں تربیت اور اخلاق کا لیکچر دے کر چلی گئی۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس کا منہ نوچ لیتی۔ ہانیہ نے مزید بھڑکایا، ہاں الف، دیکھو سب لوگ تم پر ہنس رہے ہیں۔ اگر تم نے اس لڑکی کو اس کا سبق نہیں سکھایا تو یونیورسٹی میں تمہارا روب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کل کو ہم عام لڑکا لڑکی تمہارے سامنے کھڑا ہونے کی جرات کرے گا۔ سہیلیوں کے ان الفاظوں نے الف کے دل میں جلتی ہوئی آگ پر پیٹرول کا کام کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینجی کہ اس کے لمبے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ اس کا خوبصورت چہرہ غصے اور نفرت کے مارے مسخ ہو رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں، الف نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک زخمی ناگن چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کیفیٹیریا کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اقرا جا چکی تھی۔ اس کے ذہن میں اقرا کا وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا، تمہارے پاس 1 ٹکے کی تربیت نہیں ہے۔ اقرا، الف نے دانت پیستے ہوئے اس کا نام لیا۔ تم نے الف سے پنگا لے کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے سب کے سامنے میرا غرور توڑا ہے نا، اب میں تمہارا وہ غرور توڑوں گی جس پر تمہیں اتنا ناز ہے۔ الف نے اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب ایک شیطانی اور بھیانک چمک ابھر آئی تھی۔ تم دونوں دیکھنا، میں اس لڑکی کے ساتھ وہ کروں گی کہ یہ خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگے گی۔ میں اسے ایک ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یونیورسٹی تو کیا، اس پورے شہر میں کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہے گی۔ یہ خود کو بہت پاک دامن اور خوددار سمجھتی نا، میں اس کی یہ خودداری مٹی میں ملا دوں گی۔ الف نے اپنا بیگ اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی کیفیٹیریا سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں انتقام کی ایک ایسی بھیانک سازش جنم لے چکی تھی جو نہ صرف اقرا کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیلنے والی تھی بلکہ خود الف کی اپنی تقدیر کو بھی ایک ایسے موڑ پر لانے والی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یونیورسٹی کی ذلت کے بعد الف کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے شاندار فارم ہاؤس کے لان میں تیز تیز قدموں سے ٹہل رہی تھی، جہاں اس کا کزن اسد ہاتھ میں سگریٹ لیے صوفے پر نیم دراز تھا۔ اسد شکل و صورت سے جتنا جاذب نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی غلیظ اور عیاش دبا تھا۔ الف نے غصے میں اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ تم بس دیکھتی جاؤ الف، اس مڈل کلاس لڑکی کی اتنی جرأت کہ میری خوبصورت کزن پر آواز اٹھائے۔ اسد نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے عیاری سے کہا، بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا؟ اپنے لڑکے بھیج کر اٹھوا دیں اسے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ الف نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ضرور تھی مگر وہ کوئی مجرم نہیں تھی۔ میں اسے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی اسد، میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گی۔ میں بس اس کا وہ غرور اور خودداری خاک میں لانا چاہتی ہوں جس کے بلبوتے پر وہ کل سب کے سامنے اچھل رہی تھی۔ تو پھر تمہارا پلان کیا ہے؟ اسد نے دلچسپی سے پوچھا۔ پلان سیدھا ہے۔ الف کے خوبصورت چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ ہم اس کی کچھ ایسی تصاویر بنائیں گے جو قابل اعتراض ہو۔ میں اسے کسی بہانے یونیورسٹی کے اس پرانے سنسان حصے میں بلاؤں گی جہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا۔ وہاں تم اپنے کیمرے کے ساتھ چھپے رہنا، میں اس سے صلح کا ڈرامہ کروں گی اور اسی دوران کچھ ایسی صورتحال پیدا کروں گی کہ تم اس کی قریب آؤ گی اور میں چند تصاویر کلک کروں گی جنہیں دیکھ کر کوئی بھی اس کے کردار پر تھو تھو کرے۔ پھر ان تصاویر کے ذریعے میں اسے اپنی انگلیوں پر نچاؤں گی، وہ روز مرے گی اور روز جیے گی۔ اسد کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک لہرائی۔ وہ اقرا کو یونیورسٹی میں کئی بار دیکھ چکا تھا اور اس کی معصومیت پر اس کی نیت پہلے ہی خراب تھی۔ اس نے الف کی اس پلان کو اپنے لیے ایک سنہری موقع سمجھا۔ پلان تو زبردست ہے الف، تم بس اسے وہاں بلاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اسد نے اپنے اندر کے درندے کو چھپاتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ الف نے بنا کسی تاخیر کے اپنا فون نکالا اور اقرا کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف چند گھنٹیاں بجی اور اقرا کی سنجیدہ آواز سنائی دی، جی کون؟ الف نے اپنی آواز میں دنیا بھر کی نرمی اور مصنوعی پیشمانی سموئی۔ اقرا، میں الف بول رہی ہوں۔ لائن پر چند سیکنڈ کے لیے خاموشی جا گئی۔ اقرا نے سرد لہجے میں کہا، تم نے مجھے کیوں فون کیا الف؟ اگر کل کی کسر باقی رہ گئی ہے تو؟ نہیں اقرا، پلیز میری بات سنو۔ الف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی لجاجت کا مظاہرہ کیا۔ میں کل کے اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔
مجھے احساس ہوا کہ میں نے دولت کی نشے میں تمہاری بہت دل آزاری کی ہے. میں اپنی تمام پرانی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں. میں تم سے صلح کرنا چاہتی ہوں اقرا پلیز. اقرا جو دل کی صرف صاف اور صلح پسند تھی الف کے اس بدلے میں لہجے پر حیران رہ گئی. تم سچ کہہ رہی ہو الف؟ ہاں اقرا بالکل سچ. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ سب ختم ہو جائے، لیکن میں یہ سب یونیورسٹی کے عام طلباء کے سامنے نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہتی. تم تو جانتی ہو لوگ باتیں بناتے ہیں. تم آج دوپہر کے وقت یونیورسٹی کے پچھلے بلاک میں آ جاؤ جہاں پرانا باغ ہے. میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی. ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور سب ٹھیک کر لیں گے. پلیز میرا اعتبار کرو اور اکیلی آنا. اقرا نے ایک لمحہ سوچا. اس کا معصوم دل الف کی اس مکرانہ چال کو بھانپ نہ سکا. ٹھیک ہے الف، اگر تم سچے دل سے صلح کرنا چاہتی ہو تو میں وہاں آ جاؤں گی. فون بند کرتے ہی الف نے اثر کی طرف دیکھا. فاتحانہ نظروں سے کام ہو گیا. وہ دوپہر کو وہاں پہنچ رہی ہے. تم پوزیشن سنبھال لو. دوپہر کا وقت تھا. الف اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ یونیورسٹی پہنچ سکے. اسد پہلے ہی وہاں کے لیے روانہ ہو چکا تھا. الف جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی اس کے ہینڈ بیگ میں موجود فون زور زور سے بجنے لگا. اس نے دیکھا تو گھر کے ڈرائیور کا نمبر تھا. ہیلو غفور، میں یونیورسٹی نکل رہی ہوں. کیا بات ہے؟ الف نے لاپرواہی سے کہا. دوسری طرف سے ڈرائیور کی ہانپتی ہوئی اور روتی ہوئی آواز آئی جس نے الف کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. الف بھی غضب ہو گیا. زین بابا کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا؟ الف کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. اس کا اکلوتا چھوٹا بھائی زین اس کی جان تھا. کیا بکواس کر رہے ہو غفور؟ زین کہاں ہے؟ بی بی وہ بائک پر تھے. ایک تیز رفتار ٹرک نے انہیں ہٹ کر دیا. ان کی حالت بہت خراب ہے. بہت خون بہہ گیا. ہم انہیں ہسپتال لے کر آئے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں. آپ فون پہنچے بی بی؟ ڈرائیور نے روتے بتایا اور فون کٹ گیا. الف کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گرا. اس کا پورا وجود کانپنے لگا. چہرے کی رنگت اڑی گئی. وہ سب کچھ بھول گئی. ہر چیز اس کے دماغ سے محو ہو گئی. اس کے ذہن پر صرف اپنے چھوٹے بھائی کا خون آلود چہرہ سوار ہو گیا. زین میرے بھائی! وہ حواس باختہ ہو کر چلائی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی. اس افراتفری میں وہ اسد کو فون کرنا یا یہ سوچنا ہی بھول گئی کہ یونیورسٹی میں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے. یونیورسٹی کا پچھلا حصہ پرانی خستہ حال عمارتوں اور جنگلی جھاڑیوں سے گھرا ہوا تھا. یہاں پرندوں کے سوا عام طور پر کوئی انسان نہیں بھٹکتا تھا. اقرا اپنے کہے کے مطابق وہاں پہنچ چکی تھی. وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی. دوپہر کی دھوپ تیز ہو رہی تھی لیکن الف کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. الف ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اقرا نے خود کلامی کی اور واپسی کے لیے مڑنے ہی والی تھی کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی. اقرا نے راحت کا سانس لیا. الف تم آ گئی؟ میں کب سے. لیکن جیسے ہی سامنے موجود شخص پر اس کی نظر پڑی اس کے جملے اس کے حلق میں ہی منجمد ہو گئے. سامنے الف نہیں بلکہ اس کا اسد کھڑا تھا. اس کے چہرے پر ایک درندوں جیسی وحشیانہ مسکراہٹ تھی. الف تو نہیں آئی معصوم لڑکی، لیکن اس نے مجھے تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے. اسد نے آہستہ آہستہ اقرا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. اقرا کا دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا. اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ الف کہاں ہے؟ مجھے جانے دو. اسد نے ایک زوردار قہقہہ لگایا. وہ جانتا تھا کہ الف ہسپتال جا چکی ہے کیونکہ اس کے پاس بھی گھر سے ایک میسج آ چکا تھا. لیکن اس عیاش انسان نے سوچا کہ الف یہاں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اقرا تو یہاں اکیلی اور بے بس کھڑی ہے. اس سنہری موقع کے کو وہ کیسے گنوا سکتا تھا؟ الف کا پلان صرف تصاویر کا تھا لیکن اسد کا پلان کچھ اور ہی تھا. جانے دوں؟ اتنی مشکل سے تم اس جال پھنسی ہو اور میں تمہیں جانے دوں؟ اسد کی آنکھوں میں ہوش اتر آئی. بکواس بند کرو، میرے راستے سے ہٹو ورنہ میں چلاؤں گی. اقرا نے بہادری دکھانے کی کوشش کی اور بھاگنے کے لیے دوڑی لیکن اسد نے لپک کر اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا. اقرا کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر گر گئی. اس کا دوپٹہ اس کے سر سے سرک گیا. بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ مجھے. اقرا نے اپنی پوری طاقت سے چیخنا شروع کیا لیکن اس انسان جگہ پر اس کی معصوم آواز سننے والا کوئی نہیں تھا. دیواریں اور درخت اس کی بے بسی کی گواہ تھے. اسد ایک وحشی درندے کی طرح اس پر جھپٹا. اقرا نے ہاتھ پیر مارے، اس کے چہرے پر ناخنوں سے خراشیں ڈالی، روئی، گڑ گڑائی، اپنے بھائی مرسلین کو پکارا لیکن اسد پر وحشت سوار تھا. اس نے اقرا کی ایک نہ سنی اور اس انسان تاری گوشے میں اس معصوم کی عفت اور زندگی کو ہمیشہ کے لیے تار تار کر دیا. کچھ دیر بعد اسد اپنے کپڑے درست کرتا ہوا اقرا کو اسی مٹی پر نیم مردہ، زخمی اور تڑپتی ہوئی حالت میں چھوڑ کر ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا. تقدیر نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جس میں تصویر کسی کا تھا، قصور کسی کا تھا اور ارادہ کسی کا تھا، لیکن سزا کسی بالکل معصوم کو مل چکی تھی. اٹلی کی سرد یخ بستہ رات فضا پر اپنے پھیلائے ہوئے تھی. نیپلز کے
سنسان مضافات میں واقع مرسلین کا وہ تاریخی اور پرتعیش قلعہ نما ہاؤس ایک گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور کھڑکیوں کی شیشوں پر پڑنے والی بوندیں عجب طرح گونج رہی تھیں۔ اس عظیم الشان قلعے کے زیر زمین بنے ایک نم آلود سرد اور اندھیرے کمرے کے فرش پر ایلف بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سسکی لے رہی تھی۔ وہ ایلف جو کبھی پاکستان کی سڑکوں پر قیمتی برانڈڈ کپڑوں، مہنگے پرفیومز اور لاکھوں کی سپورٹس گاڑی میں گھومتی تھی، آج اس کے وہی کپڑے مٹی اور دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، نازک کلائیاں رسیوں کی نشانات سے سرخ ہو چکی تھیں اور خوبصورت آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ کیسے 2 دن پہلے اسے اس کے گھر کے باہر سے سیکیورٹی گارڈز کی موجودگی میں بندوق کی نوک پر اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک نجی طیارے کے ذریعے اسے سمندر پار اٹلی کے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ شدید خوفزدہ تھی اور اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے باہر راہداری میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی، کمرے کے دروازے کے باہر لگے تالے کھلنے کی کڑکڑاہٹ ہوئی۔ ایلف کا دل حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھلا تو باہر مرسلین کے 2 خطرناک اور مسلح گینگسٹرز باادب سر جھکائے کھڑے نظر آئے۔ ان کے درمیان سے گزرتا ہوا مرسلین کمرے کے اندر داخل ہوا، بلیک لانگ اوور کوٹ پہنے اور چہرے پر ایسی سنگدلی جس کے سامنے جلاد بھی پناہ مانگے۔ اس کی آنکھیں اب بھی خون اشام تھیں۔ اقرا اس وقت اٹلی کے ہی ایک اعلیٰ ہسپتال میں زیر علاج تھی، جہاں مرسلین اسے بہترین علاج کے لیے لایا تھا، اور یہاں اس قلعے میں وہ اس کے گناہ گاروں کا حساب کرنے آیا تھا۔ ایلف نے خوف سے تڑپ کر خود کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے اندر کے دم توڑتے ہوئے غرور کو سمیٹ کر کانپتی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ تم مجھے پاکستان سے اغوا کر کے یہاں کیوں لائے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میرے ڈیڈ کون ہے؟ وہ تمہیں اور تمہاری اس گینگ کو زندہ دفن کر دیں گے، مجھے جانے دو۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ مرسلین نے ایک دھیما، سرد اور زہریلا قہقہ لگایا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے بوٹوں کی آواز ایلف کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے جھکا، اس کی آنکھوں میں رحم کا ایک بھی قطرہ تک نہیں تھا۔ اس نے اپنے دستانے والے ہاتھ سے ایلف کے بکھرے بال پیچھے کیے۔ تم جیسی امیر ذاتوں کا غرور کیسے توڑا جاتا ہے، یہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ مرسلین کی آواز اتنی سرد تھی کہ ایلف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تمہارے وہ بزنس ٹائکون ڈیڈ اس وقت پاکستان کی پولیس اور ایجنسیوں کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن مرسلین کا سراغ لگانا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تم دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکی ہو ایلف، اور اب تمہاری تقدیر میرے ان ہاتھوں میں ہے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایلف نے تڑپ کر پوچھا۔ میں نے تو تمہیں زندگی پہلی بار دیکھا ہے، مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تم نے میری روح کو زخمی کیا ہے۔ مرسلین کی آواز اچانک گرجدار ہو گئی۔ اقرا یاد ہے تمہیں؟ میری معصوم چھوٹی بہن، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریب تھی، ایک مڈل کلاس خاندان سے تھی۔ تم نے اپنی جھوٹی انا، اپنے اس سستے غرور کی خاطر اسے صلح کے بہانے یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں بلوایا اور وہاں اس کی زندگی، اس کی عفت کو مٹی میں ملا دیا۔ تم نے اسے اس حال میں پہنچایا کہ وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال میں چیختی ہے۔ ایلف کے دماغ پر جیسے کوئی بم گرا ہو۔ اسے سمجھ آئی کہ یہ خوفناک انڈر ورلڈ ڈان دراصل اقرا کے بھائی ہے۔ وہ صدمے سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے آنسو اب تیزی سے بہہ کر مٹی میں مل رہے تھے۔ وہ چلائی اور اپنے بھائی کی قسمیں کھانے لگی۔ میرا پلان صرف بدنام کرنا تھا، خدا کے لیے میں قسم سے وہاں نہیں آئی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایلف نے سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں مانتی ہوں مجھے اقرا پر غصہ تھا، میں نے اسے وہاں بلوایا ضرور تھا تاکہ اس کی کچھ غلط تصاویر بنا کر اسے تنگ کروں، لیکن خدا کی قسم میں خود وہاں پہنچ ہی نہیں سکی۔ اسی وقت میرے چھوٹے بھائی زین کا ایک خوفناک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ہسپتال میں مر رہا تھا، میں وہاں بھاگ گئی تھی۔ وہاں پچھلے حصے میں کیا ہوا، کس نے کیا، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں بے قصور ہوں، میرا یقین کرو۔ مرسلین کی آنکھوں پر بہن کے انتقام کی ایسی بند پٹی بندی تھی کہ اسے ایلف کی یہ سچی تڑپ صرف ایک اداکاری لگی۔ اس نے جھٹکے سے ایلف کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچ لیا، یہاں تک کہ ایلف کے حلق سے تقریب دہ سسکی نکل گئی۔ بند کرو یہ جھوٹ کا ڈرامہ، مرسلین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تم جیسی امیر زادیاں گناہ کرتے وقت خود کو خدا سمجھتی ہیں، اور جب قانون یا کوئی طاقتور سامنے کھڑا ہو تو مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں۔ تمہارا وہ عیاش غزل اسد، وہ بھی میری گرفت سے دور نہیں ہے، اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، لیکن پہلے باری تمہاری ہے۔ تم نے میری بہن کے ہوش و حواس چھینے، اب میں تمہارا ذہنی توازن بگاڑوں گا۔ مرسلین نے اسے جھٹکے سے فرش پر پٹک دیا، جس سے ایلف کا سر زمین سے ٹکرایا اور اس کی پیشانی پر ہلکا سا زخم ابھر آیا۔ مرسلین کھڑا ہوا اور اس نے اپنے کائنات علی کی طرف دیکھا۔ اس کا حکم قطعی تھا، علی اس کمرے کی تمام بتیاں بجھا دو، اسے یہاں مکمل گھپ اندھیرے میں قید رکھو، اسے پینے کے لیے صرف اتنا پانی اور خشک روٹی دینا کہ یہ زندہ رہے، تاکہ یہ ہر لمحہ اپنی موت کی دعائیں مانگے۔
اس کا یہ خوبصورت چہرہ، یہ ناز و انداز اور یہ غرور اسی اندھیرے میں سڑ جانا چاہیے۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ کسی کی زندگی برباد کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جی بھائی، علی نے سر جھکا کر کہا۔ مرسلین مڑا اور بے رحمی سے باہر نکل گیا۔ ایلف نے روتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے بند ہوتے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں پلیز، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھے جانے دو۔ ایلف کی چیخیں کمرے میں گونجی، لیکن بھاری لوہے کا دروازہ ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور باہر سے بڑا تالا لگا دیا گیا۔ اگلی پل کمرے کی آخری مدھم بتی بھی بجھا دی گئی تھی اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ ایلف نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیا اور اندھیرے کے خوف سے پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ظلم جب اپنی حد پار کرتا ہے تو قدرت کا طوفان حرکت میں آتا ہے۔ پاکستان کے ایک مہنگے اور معروف ہسپتال کے VIP کمرے میں، جہاں پر ہر طرف جدید ترین طبی آلات نصب تھے، اسد بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ چند ماہ قبل تک عیاشی اور غرور کا پیکر بنا رہنے والا اسد آج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اسے ایک ایسی جان لیوا اور لا علاج بیماری نے آن گھیرا تھا جس کا دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور وہ ہر سانس کے ساتھ تڑپ رہا تھا۔ موت کو اپنے بالکل قریب دیکھ کر اس کا ضمیر، جو برسوں سے سویا ہوا تھا، اچانک جاگ اٹھا۔ اسے ہر لمحہ اقرا کی چیخیں اور اس کی بے بسی یاد آتی تھی۔ عذاب الہی نے اسے اس دنیا میں ہی جیتے جی جہنم کا مزہ چکھا دیا تھا۔ آخرکار اپنے آخری وقت میں پچھتاوے کی شدت سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے ماموں یعنی ایلف کے والد کو اپنے پاس بلایا تھا تاکہ اپنی زندگی کا سب سے ہولناک سچ اگل سکے۔ کمرے کے باہر ہسپتال کے کوریڈور میں فرحان ایک عام سے ہولی میں اخبار ہاتھ میں لیے بینچ پر بیٹھا تھا۔ مرسلین نے اسے پاکستان میں اسد پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑا تھا تاکہ صحیح وقت آنے پر اسے بھی اغوا کر کے اٹلی لایا جا سکے۔ فرحان کی تیز نظریں کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جب اس نے ایلف کے والد کو پریشانی کے عالم میں کمرے کے اندر جاتے دیکھا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کمرے کے آدھ کھلے شیشے کے دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے اندر کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ کمرے کے اندر ایلف کے والد نے بھانجے کے مرجھائے ہوئے ہاتھ کو پکڑا۔ ان کا اپنا چہرہ بیٹی کی جدائی اور غم سے بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسد بیٹے، تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اسد کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی گالوں پر گرے۔ اس نے بڑی مشکل سے آکسیجن ماسک ہٹایا اور کانپتی آواز سے بولا، ماموں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے خدا کے حضور جانا ہے اور میرے سر پر ایک ایسا گناہ ہے جس کا بوجھ مجھے مرنے بھی نہیں دے رہا۔ مجھے معاف کر دینا ماموں، میں نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ ایلف کے والد حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو اسد؟ کون سا گناہ؟ اسد نے ہچکی لی، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے ایلف کے والد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر روتے ہوئے وہ سچ اگلا جس نے باہر کھڑے فرحان کے ہوش اڑا دیے۔ ماموں، اقرا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب میں نے کیا۔ ایلف تو ذہن کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہاں پہنچ ہی نہیں سکی تھی۔ میں نے ایلف کے پلان کا فائدہ اٹھا کر اقرا کی زندگی برباد کر دی اور ایلف بے قصور ہے۔ اسد نے تڑپتے ہوئے اعتراف کیا۔ ایلف کا پلان صرف اس کی کچھ غلط تصاویر بنا کر اسے بدنام کرنا تھا۔ وہ اسے جسمانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ ذہن کے حادثے کی وجہ سے ایلف ہسپتال بھاگ گئی ہے اور وہ لڑکی یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں اکیلی کھڑی ہے تو میرے اندر کا شیطان جھاگ اٹھا۔ میں نے اس کی معصومیت کو لوٹ لیا ماموں۔ ایلف نے کچھ نہیں کیا، وہ پاک ہے، وہ معصوم ہے۔ مجھے معاف کر دیں ماموں، مجھے معاف کر دیں۔ اسد کے یہ الفاظ سنتی ایلف کے والد صدمے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ باہر کھڑے فرحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ ان پر کتنا بڑا انکشاف ہوا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ مہینوں سے اٹلی کی قید خانے میں عذاب دے رہے تھے، وہ تو سرے سے بے قصور تھی۔ فرحان نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ تیزی سے ہسپتال کی سنسان سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور اپنا فون نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف اٹلی میں رات کے وقت مرسلین اپنے پرشکوہ کمرے میں بیٹھا سگریٹ ہاتھ اقرا کی میڈیکل رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی فرحان کا فون بجا، اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں فرحان، کیا اپڈیٹ ہے اسد کی؟ مرسلین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بھائی، دوسری طرف سے فرحان کی آواز کانپ رہی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بھائی، بہت بڑا غضب ہو گیا، ہم سب سے بہت بڑی بھول ہو گئی بھائی، تباہی ہو گئی۔ مرسلین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا بکواس کرے فرحان، صاف صاف بولو۔ بھائی، ایلف بے قصور ہے، فرحان نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی اپنے کانوں سے ہسپتال میں اسد کا اعتراف جرم سنا ہے۔ وہ بستر مرگ پر ہے اور اس نے اپنے ماموں کے سامنے رو رو کر سر چگل دیا۔ اقرا کے ساتھ وہ سب بدفعلی اسد نے اکیلے کی تھی۔ ایلف تو اس دن یونیورسٹی پہنچی ہی نہیں تھی کیونکہ ذہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسد نے ایلف کے صلح کے بہانے کا فائدہ اٹھایا۔ بھائی، ایلف سچ کہتی تھی، ہم نے ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کیا ہے۔
کیا؟ مرسلین کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے دماغ میں جیسے ایک ساتھ ہزاروں بجلیاں کھول گئیں۔ فرحان کے الفاظ اس کے کانوں میں قیامت بن کر گونجے۔ الف بے قصور ہے، ہم بے گناہ ہیں، ہم نے ظلم کیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے الف نے رو رو کر اپنے بھائی کی قسمیں کھائی تھیں، کیسے وہ اندھیرے کمرے میں تڑپتی رہی تھی اور وہ انتقام کے اندھے پن میں اس پر ظلم ڈھاتا رہا۔ مرسلین کا پورا وجود خوف اور پچھتاوے کی شدت سے کانپنے لگا۔ وہ فون کاٹ کر دیوانہ وار زیر زمین قید خانے کی طرف بھاگا۔ مرسلین نے قید خانے کے بھاری لوہے کے دروازے کو جھٹکے سے کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے فوراً تمام بتیاں روشن کر دی۔ تیز روشنی چمکی تو اس نے دیکھا کہ الف کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے زرد چہرے اور کمزور وجود کے ساتھ پڑی تھی۔ مہینوں کی قید اور نفسیاتی ٹارچر نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ مرسلین الف کے قریب پہنچا۔ الف نے خوف سے اوپر دیکھا۔ وہ سمجھی کہ وہ پھر اسے کوئی نئی اذیت دینے آیا ہے، لیکن اس بار مرسلین کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اس کی انا، اس کا تکبر، اس کا انتقام سب خاک مل چکے تھے۔ الف، مرسلین کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جو الف نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اگلے لمحے وہ بے رحم ڈان جس کے سامنے لوگ جان کر امان مانگتے تھے، الف کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو ابل پڑے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ الف کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو الف، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مرسلین کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میں بہن کے غم میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے آج معلوم ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ اسد نے اعتراف کر لیا، میں نے ایک فرشتہ صفت لڑکی پر اتنے مظالم ڈھائے، میں گنہگار ہوں الف، میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔ الف شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کی معصومیت پر لگا داغ دھل چکا تھا، لیکن جو اذیت اس نے سہی تھی وہ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ مرسلین نے کھڑے ہو کر اپنے گارڈز کو آواز دی، مارکو، علی، فوراً گاڑی تیار کرو۔ الف کو ابھی اور اسی وقت عزت کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچایا جائے اور پاکستان کے لیے پہلی فلائٹ سے اس کے گھر روانہ کیا جائے۔ اس نے الف کی طرف دیکھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تم آزاد ہو الف، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، میں تمہارا گنہگار ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ الف نے بنا کچھ کہے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے مرسلین کو دیکھا۔ اس کے دل میں مرسلین کے لیے نفرت تو تھی، لیکن اس کے پچھتاوے نے اس نفرت کو شدت کو کم کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور گارڈز کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ مرسلین وہیں زمین پر بیٹھا اپنی تقدیر اور اپنی بھول پر آنسو بہاتا رہا۔ الف نے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی، لیکن وہ مرسلین کے دل میں پچھتاوے کی وہ آگ چھوڑ گئی تھی جو اب کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ الف کو آزاد کے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن مرسلین کے لیے جیسے وقت وہیں تھم گیا تھا۔ ان 6 مہینوں میں مرسلین کی دنیا بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے اٹلی کے اس تاریخی قلعے اور انڈر ورلڈ کی کالی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا اور اپنی سلطنت فرحان کے حوالے کر کے خود پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اب وہ ایک صاف ستھرا اور قانونی بزنس سنبھال رہا تھا، لیکن اس کے دل کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا اسے اندھیرے کمرے میں تڑپتی روتی اور اپنے بھائی کی قسمیں کھاتی الف یاد آتی۔ نفرت اور انتقام کے اس ہولناک سفر میں وہ لاشعوری طور پر الف کی معصومیت، اس کی سچائی اور اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کے باوجود اس کی مضبوطی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ محبت جو پچھتاوے کی کھوک سے جنم لے چکی تھی، اب مرسلین کے پورے وجود پر حاوی ہو چکی تھی۔ وہ خود کو الف کی محبت کا مجرم سمجھتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ اس پاک جذبے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایک شام مرسیلہ اپنے نئے گھر کے لان میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ اقرا چائے کی ٹرے لیے مسکراتی ہوئی داخل ہوئی۔ اقرا اب اٹلی اور پاکستان کے بہترین ڈاکٹروں کے علاج اور کاؤنسلنگ کی بدولت مکمل طور پر نارمل ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اب ماضی کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہی پرانی معصوم مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ بھائی، سب خیریت ہے؟ آپ چائے ٹھنڈی کر رہی ہیں؟ اقرا نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ مرسلین نے ایک لمبی سانس لی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں چھوٹی، بس ذرا بزنس کے کچھ معاملات سوچ رہا تھا۔ بزنس کے معاملات یا الف کے بارے میں؟ اقرا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔ مرسلین چونک کر اقرا کو دیکھنے لگا۔ اقرا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بھائی، میں سب جانتی ہوں کہ آپ اندر ہی اندر کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ ایک بھائی کا اندھا پیار تھا، لیکن اس پیار میں ایک بے قصور لڑکی پس گئی۔ آپ نے اسے رہا تو کر دیا، لیکن اپنے دل کو اس کی یادوں کے قید خانے بند کر دیا۔ میں اس کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہوں اقرا۔ مرسلین کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ میں نے اسے وہ زخم دیے جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ میں اس سے کیسے اپنے دل کی بات کہوں؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ نہیں بھائی، اقرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، الف ایک بہترین لڑکی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے اسد کو مرنے سے پہلے معاف کر دیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ آپ برے انسان نہیں ہیں۔ اگر کسی بھی بھائی کی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ انتقام میں اندھا ہو جاتا۔
آپ نے سچ معلوم ہوتی ہے اپنی غلطی تسلیم کی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگی. یہ ایک سچا انسان ہی کر سکتا ہے. جائیں بھائی اپنے دل کی بات اس سے کہیں، اپنے اور اس کے زخموں پر محبت کا مرہم رکھیں. اقرا کے ان الفاظ نے مرسلین کے مرجھائے ہوئے وجود میں ایک نئی امید پھونک دی. اس نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک پختہ ارادے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اگلے دن شہر کے ایک پرسکون اور خوبصورت پبلک پارک کے کونے میں، جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے اور پرندے چہچہا رہے تھے، ایلف ایک بینچ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھی تھی. ہلکے نیلے رنگ کے سادہ لباس میں وہ بلا کی خوبصورت اور پروقار لگ رہی تھی. مہینوں کی اذیت کے بعد اب اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا. اچانک ایلف نے چونک کر اوپر دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی. سامنے مرسلین کھڑا تھا. ایلف کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے. وہ بینچ سے کھڑی ہو گئی. مرسلین، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مرسلین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تاکہ ایلف کو اس کی موجودگی سے خوف محسوس نہ ہو. اس نے انتہائی دھیمی اور لرزتی آواز میں کہنا شروع کیا، ایلف، میں یہاں تمہیں کوئی خوف دینے نہیں آیا. میں اب وہ مرسلین ہی نہیں جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی. میں نے وہ کالی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہے. میں یہاں صرف اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور اپنے دل کا حال سنانے آیا ہوں. ایلف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں میں پرانی یادوں کے آنسو تیرنے لگے. مرسلین نے بکے آگے بڑھایا. اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی. ایلف، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی کے چند مہینے جہنم بنا دیے تھے. میں بہن کے دکھ میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن خدا کی قسم اس اندھیرے قید خانے میں جب میں تمہاری سچائی اور تمہاری معصوم تڑپ کو دیکھتا تھا تو میرا دل لاشعوری طور پر تمہارا اسیر ہو چکا تھا. مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ایلف، ایک ایسی محبت جو پچھتاوے کی آگ میں جل کر پاک ہو چکی ہے. مرسلین نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دی. ایلف نے تڑپ کر اسے دیکھا. میں تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے نہیں آیا. میں بس یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں زندگی بھر اپنے پچھتاوے، اپنی وفا اور اپنی محبت سے تمہارے دیے گئے ہر زخم پر مرہم رکھوں گا. میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا. کیا تم اس بیشمار انسان کی محبت کو قبول کرو گی؟ ایلف کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. وہ مرسلین کے جھکے وجود اور اس کی آنکھوں میں موجود سچ سے پچھتاوے کو دیکھ رہی تھی. وہ دل میں یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ مرسلین بنیادی طور پر برا انسان نہیں تھا. کسی بھی غیرت مند بھائی کی بہن کے ساتھ اگر ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا تو وہ انتقام کی آگ میں اندھا ہو جاتا. مرسلین نے اپنی بہن کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگایا تھا اور سچ سامنے آتے ہی وہ اپنی انا چھوڑ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا تھا. ایلف کی ہچکچاہٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی. اس کے لبوں پر ایک دھیمی، دلکش اور سچی مسکراہٹ ابھر آئی. اس نے آگے بڑھ کر مرسلین کے ہاتھوں سے وہ سرخ گلابوں کا گلدستہ تھام لیا. اس کے لبوں پر ایک دھیمی، دلکش اور سچی مسکراہٹ ابھر آئی. اس نے آگے بڑھ کر مرسلین کے ہاتھوں سے وہ سرخ گلابوں کا گلدستہ تھام لیا. اٹھے مرسلین، ایلف نے نرمی سے کہا. زخم واقعی بہت گہرے تھے، لیکن آپ کے اس سچے پچھتاوے اور اس بدلے روپ نے ان زخموں کو بھرنا شروع کر دیا ہے. میں چاہتی ہوں آپ برے انسان نہیں ہیں. مرسلین نے حیرت اور بے پناہ خوشی سے اٹھ کر ایلف کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب اس کے لیے صرف اور صرف قبولیت تھی. اس کا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا. اسی لمحے پارک کے دوسرے کونے میں ایک درخت کے پیچھے کھڑی اقرا یہ منظر دیکھ کر خوشی سے رو پڑی. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے بھائی کو آخرکار اس کی سچی محبت اور زندگی کا سکون مل گیا تھا. مرسلین اور ایلف ایک دوسرے کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے اور پارک کی ہوا ان کے نئے خوبصورت اور پر مسرت مستقبل کی گواہی دے رہی تھی. نفرت کی داستان اب محبت کے ایک لازوال اور حسین باپ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی.